बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाह रहा था कि आप सब दोस्तों को बता दूं कि कल के खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा और मैं चाहता था कि उस पर जो हक़ाइक़ हैं वो सारे लोगों के सामने आ जाएं। खान साहब ने उसमें ज़िक्र किया कुछ मेरी ज़मीन का कि वो ज़मीन जो है वो मैं उनसे कोई लीगलाइज़ कराना चाहता था, जिसकी वजह से उनके मेरे साथ इख्तलाफ हो गए या मेरे उनके साथ इख्तलाफ हो गए। तो पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि 2010 से 2018 तक मैं इमरान खान के साथ था, और जब मैं 2010 में इमरान खान साहब के साथ हुआ था, ये सोसाइटी मेरे पास उस वक्त भी मौजूद थी और ये सोसाइटी मैंने ख़रीदी थी क्योंकि 2010 में भी मैं अपोजिशन में था और उस वक्त भी मुझे कोई NOC नहीं देता था, कोई अप्रूवल नहीं देता था। तो मैंने एक अप्रूवल के साथ एक सोसाइटी ख़रीदी थी जिसकी अप्रूवल मेरे से जो पहले मालिकान है उन्होंने हासिल किए हुए थे, और 2010 से लेके आज तक 2022 तक वो सोसाइटी मेरे पास मौजूद है और उसी में उसकी एक्सटेंशन हुई है। खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो उसकी तदफीन पे खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उन्होंने वो सोसाइटी उस वक्त भी और उसके अलावा बाद में भी कई दफ़ा देखी है। और अगर मुझे ये पता होता कि 2010 में मैंने इमरान खान का साथ इसलिए देना है क्योंकि 2018 में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है और उसके बाद मैंने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदनी है और उसके बाद में लीगलाइज़ इनके लिए कराना है, तो बहुत ही मेरा इसका मतलब है मेरा विज़न को बहुत ही दूर का है कि मैं 8 साल 10 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदूँगा और उस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे जिनसे मैं ये जाके लीगलाइज़ करवाऊँगा। हक़ाइक़ ये हैं कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है, मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई, मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। वहाँ ना ही कोई शामिलात है और ना ही वहाँ पर कोई सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है और उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदी गई है। दूसरी बात ये कि ये जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा, और ये रूडा वो है जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के अगेंस्ट ख़रीदी गई हैं और बाद में अपने मनपसंद जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। वो जो मनपसंद डेवलपर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें किन किन लोगों ने मफाद लिया है और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फ़रा जो हैं वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक़ बना। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें अब लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। ये 300 एकड़ अराज़ी के बाद अब ये भी खान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जो अराज़ी रूडा में दी गई, जो कि लोगों से सरकारी ज़मीन सरकारी रेट पे ख़रीदी गई प्राइवेट ज़मीन और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई, वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल हैं? क्या जो आपने LDA का वाइस चेयरमैन लगाया था उसके रिश्तेदारों को जो कि एक अलग से हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, क्या उनको भी उनमें 10 में शामिल किया गया है? और अगर किया गया है तो क्यों किया गया है? और आपने किन किन लोगों को उसके अंदर मफाद दिया है? उसके अंदर क्या अलीम खान भी शामिल है? और अगर अलीम खान शामिल है तो आप बताएं। और अगर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसमें आपका एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है, क्या उसकी खरीदो फरोख्त में भी अलीम खान शामिल है तो उसका नाम भी बताया जाए। और अगर अलीम खान शामिल नहीं है तो कौन कौन शामिल है? आपने जो प्रोजेक्ट बनाए जो बड़ी आवाम की फलाह के लिए थे, जिसमें से सरकारी रेट पे औने पौने लोगों से ज़मीन एक्वायर की गई, वो ज़मीन क्यों एक्वायर की गई? उन लोगों से मार्केट रेट पे क्यों नहीं ख़रीदी गई? और वो मार्केट रेट पे ख़रीद के आपने उसके ऊपर शॉपिंग मॉल्स बनाए, आपने उसके ऊपर प्लाजे बनाए, आपने उसके ऊपर
گولف کورسز بنائے. اگر خان صاحب آپ وہ زمین کے اوپر پلازا بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی زمین کا سٹیٹس گرین ہے, لیکن آپ کا پلازا بن سکتا ہے انڈر روڈا, آپ کا شاپنگ مال بن سکتا ہے, آپ کے گولف کورسز بن سکتے ہیں, آپ کے گھر بن سکتے ہیں, علیم خان کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. کیوں؟ ذرا جواب دینا پسند کریں گے. اگر اس کا سٹیٹس گرین ہے تو صرف علیم خان کے لیے گرین ہے. روڈا جب اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, روڈا جب اس کے اوپر پروجیکٹ بنا رہی ہے, تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ براؤن کیسے ہو جاتا ہے اور علیم خان کے لیے گرین کیوں ہو جاتا ہے؟ خان صاحب, جس دن آپ میرے پاس آئے تھے اپنے جلسے کے لیے پیسے مانگنے, میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا, آپ میرے گھر آئے تھے میاں محمود الرشید اور فرید الدین صاحب کو ساتھ لے کے, ٹھیک ہے. اور میں جس دن 2002 میں حلف لینے گیا تھا, جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا, تو خان صاحب میں جس گاڑی پہ گیا تھا آج بھی اس کا بہترین ماڈل میرے پاس موجود ہے. میں جس گھر میں رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. میں نے اپنی سیاست میں سے لگایا ہی ہے, کمایا کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا کہ جس دن پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا, جس دن کوئی مشکل دن آیا, اس دن سب سے پہلے کون آپ کے پاس آیا؟ اور پی ٹی آئی کے ایک ایک جلسے سے لے کے, ایک ایک دھرنے سے لے کے, ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کیا میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ 2018 کے بعد آپ نے ایک دن وزیر اعظم بننا تھا, اور میں نے اس میں سے 300 ایکڑ کنال زمین جو ہے, 300 ایکڑ اراضی جو ہے, وہ آپ سے میں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا. بس آپ کو یہی الزام ملا علیم خان پہ لگانے کے لیے. تو خان صاحب, میرے خیال میں ہم سب کی عزت اسی میں ہے کہ آپ بھی عزت و احترام سے میرا نام لیں, تاکہ میں بھی اسی طرح آپ کا نام جو ہے وہ عزت و احترام سے لیتا رہوں. اگر آپ میرے بارے میں بولنا شروع کریں گے اور مجھ پہ الزام لگائیں گے تو چپ میں بھی نہیں رہنے والا. اور پھر جب ہم نے ایک دوسرے کو بارے میں بولنا شروع کیا تو میرے خیال میں اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا شاید نقصان ہی ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ میں نے بھی اتنے دن سے اپنا منہ بند رکھا ہوا تھا, میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں, لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے. اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, کسی چینل پہ بیٹھیں, ساتھ مجھے بھی بٹھائیں, ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں, اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں. پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے, آپ کا کیا موقف تھا, ہمارا کیا موقف تھا. جس دن چاہیں, جس جگہ چاہیں, جس چینل پہ چاہیں, جتنے گھنٹوں کے لیے چاہیں, آئیں پروگرام کرتے ہیں. ذرا عوام کو پتہ تو لگے کہ اصل چہرہ کیا ہے, علیم خان کا چہرہ کیا ہے, عمران خان کا چہرہ کیا ہے, اور جہانگیر ترین کا چہرہ کیا ہے. کتنے کو مفاد لیے ہیں میں نے آپ سے, آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ میں نے کتنے مفاد لیے تھے آپ کے, جو میں آپ کے ساتھ 10 سال لگا رہا. آپ نے مجھے آخر میں صرف میرا جو مول ہے وہ یہ لگایا کہ میں نے 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ آپ سے اس کا زمین کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا, جبکہ میرے پاس خان صاحب اس وقت ساری زمینوں شاید 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے آپ کی 300 ایکڑ زمین کے لیے آپ کے ساتھ میں نے 10 سال لگائے, دن رات محنت کی, کوشش کی, محنت کی, اور آپ نے آخر میں مجھے 300 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا. مجھے تو بہت شرم آئی کہ میری ساری جتنی محنت تھی اور جتنی ساری کوشش تھی اس کا آپ نے یہ مول لگایا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کو اصل چہرے دکھائیں, اصل بات بتائیں. آپ نے لوگوں پہ پہلے کہا کہ سازش ہوئی تھی, امریکہ نے سازش کی تھی, اور اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ امریکن لوگوں کو ملتے رہے ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ میں آپ کے گھر میں ملا تھا امریکن امبیسڈر کو, میں ای یو کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا, میں خان صاحب انگلینڈ کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا. جب آپ کے گھر پہ جس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے ان سارے امبیسڈرز کو ملا جا سکتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ملا جا سکتا؟ خان صاحب حکومت میں آنے کے بعد تو یہ امبیسڈرز مجھ سے زیادہ آفیشلی بھی مل سکتے تھے, اور آپ نے میرے نام کے اوپر غدار لکھوا دیا, جبکہ ملتے تو میں آپ کے ساتھ رہا تھا. جب آپ ملا کرتے تھے ان امبیسڈرز کو, جب آپ اپوزیشن میں تھے, تو کیا آپ محب وطن تھے؟ اور آج جو مل رہا ہے آپ کے دور میں وہ غدار ہے. یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ ایک سٹینڈرڈ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ بتائیں کہ ہاں اس دن میں بھی غدار تھا, آج یہ بھی غدار ہیں, تو ہم بھی سارے مان لے کہ تاکہ جو مل رہا ہے جس بھی امبیسڈر کو, خواہ وہ ای یو کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ برٹن کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ امریکہ کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ جاپان کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ رشیا کا امبیسڈر ہے, وہ سب غدار ہیں. تو
آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، آپ اپنے وزراء کو دیکھیں کہ ان میں سے کون کون ملے ہیں انتصاروں کو، اور اپنے دور میں بھی ملے ہیں اور اس سے پہلے بھی ملے ہیں۔ یہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی کسی ایمبیسڈر کو ملا ہے، جو بھی کسی ہائی کمشنر کو ملا ہے، کیا وہ سب غدار ہیں؟ آپ سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ہم سب کو پتہ ہے ہمارے اندر کیا ہے اس ملک کے لیے۔ اگر اس ملک کے لیے میرے اندر جذبہ نہ ہوتا تو میں کبھی 10 سال اپوزیشن میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا، میں حکومت کے ساتھ ہوتا اس دن اور اپنا فائدہ لے رہا ہوتا۔ آپ کے وہ تمام جو آپ کے کلوز ترین ڈیولپرز تھے وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے جلسے میں، جب ہم نے آپ کے جلسے کے لیے 2 منٹ کے لیے مانگی تھی جگہ کہ ہمیں صرف آپ کا ہیلی کاپٹر اتارنے دیں، تو آگے سے اسی ڈیولپر نے، جس کو آپ نے بعد میں بہت نوازا، مجھے جواب دیا تھا کہ علیم خان میں کاروباری آدمی ہوں، میں علیم خان نہیں ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس نے جواب دیا تھا۔ خان صاحب آپ کو سب پتہ ہے، سب کی حقیقتیں پتہ ہیں، اور جو کرتا رہا ہے آپ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آج مسئلت کے تحت ہم بھی چپ ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزت بنی رہے، بھرم بنا رہے، آپ کا بھی بنا رہے۔ آپ سیاست کریں، لوگوں کو ورگلائیں، لوگوں کو جھوٹ دکھائیں، وہ دکھائیں جو آپ اصل میں نہیں ہیں، لیکن میں جس دن بولوں گا میں تو وہی بولوں گا جو اصل ہے۔